بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج سبق نمبر 51 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مستشرقین کے اثرات۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم تحریک استشراق اور مستشرقین کے ان اثرات کا جائزہ لیں گے جنہیں اب بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔ ان اثرات میں سے ایک اثر ایسا ہے جسے ہم اب بھی محسوس کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی اسلام کے حوالے سے، اپنے دین کے حوالے سے تشکیک پیدا کر دی۔ مستشرقین کے بارے میں ہم پہلے یہ بات تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ ان کا یہ ایک اہم ہدف تھا تحریک استشراق کا کہ مسلمانوں کو بھی اپنے دین اسلام سے متنفر کر دیا جائے، اور جو دوسرے لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں یا وہ اسلام قبول کر سکتے ہیں، انہیں بھی اسلام سے متنفر کر دیا جائے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے تشکیک سے کام لیا کہ اسلام کے حوالے سے ایسی باتیں پھیلا دی جائیں، شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں کہ یہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے جو تشکیک پھیلائی اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسی باتیں بیان کر دی اپنی کتابوں میں کہ نعوذ باللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور حیثیت مشکوک ہو کر رہ جائے۔ مثال کے طور پر انہوں نے تعدد ازواج کے حوالے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کر دی، وحی کے نزول کے حوالے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کر دی، اور بہت سے ایسے کام اور واقعات جن کی بہتر توجیہ خود مسلمانوں کے ہاں موجود ہے اور اصل میں ان کا مطلب اور مفہوم کچھ اور ہے، انہوں نے اپنے من پسند مفہوم اور توجیہ کے ذریعے سے ان واقعات کو بھی مشکوک کر دیا تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مشکوک ٹھہرایا جا سکے۔ تو یہ جو انہوں نے تشکیک پیدا کی تھی اس کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے ان شخصیات کو بھی مشکوک کرنے کی کوشش کی جنہوں نے مسلمانوں کے علمی ذخیرے میں اپنا بہت زیادہ حصہ ڈالا ہے، یا مسلمانوں کی علمی تاریخ میں وہ بہت زیادہ مشہور اور اہم یا بنیادی شخصیات شمار ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر علم فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت ہی مشہور شخصیت ہیں، اور آپ نے اہم کردار ادا کیا ہے علم الفقہ کی تدوین میں۔ آپ کے بعد والی جتنی فقہی کوششیں ہوئی ہیں وہ کسی نہ کسی طرح آپ کے فقہی نظریات سے متاثر رہی ہیں۔ تو مستشرقین نے جہاں دوسری شخصیات کے حوالے سے تشکیک پھیلائی، وہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شخصیت کو بھی مجروح کرنے کی کوشش کی تاکہ علم الفقہ سے مسلمانوں کا اعتبار اٹھ جائے۔ مثال کے طور پر ایک مستشرق نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں یہ لکھا تھا کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ غزوہ احد پہلے ہوا یا غزوہ بدر پہلے ہوا۔ تو یہ بات ہم پچھلے سبق میں تفصیل سے دیکھ چکے ہیں۔ اسی طرح ایک اور اہم شخصیت ہیں جنہوں نے حدیث کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا، تدوین حدیث کے حوالے سے ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں، تو مستشرقین نے ان کی شخصیت کو بھی مجروح کرنے کی کوشش کی تاکہ علم حدیث سے بھی مسلمانوں کا اعتبار اٹھ جائے۔ تو وہ مشہور شخصیت ہیں محمد بن مسلم بن شہاب زہری۔ تو آپ کی شخصیت کو مجروح کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اس حوالے سے ہم نے ایک واقعہ دیکھا تھا ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی کا، ان کی کتاب الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما علیہم میں، کہ ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی لکھتے ہیں کہ جب میں جامعہ ازہر میں پڑھنے گیا تو وہاں پہ جو ہمارے استاد تھے علوم الحدیث کے، انہوں نے ہمیں مشہور مستشرق گولڈزیر کی کتاب دراسات اسلامیہ کو سامنے رکھ کر پڑھانا شروع کیا، اور وہ تقریباً اس کا ترجمہ ہی ہمیں پڑھا رہے تھے، مزید کوئی اضافہ اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے۔ تو ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ امام زہری رحمہ اللہ کے حوالے سے اس کتاب سے دیکھ کر ہمارے استاد نے کوئی ایسی باتیں ذکر کر دی، ان پہ کچھ ایسے الزامات کا تذکرہ کیا کہ اگر انہیں تسلیم کر لیا جائے تو پھر جو حدیث کی تدوین ہوئی ہے وہ مشکوک ٹھہر جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے کلاس کے بعد، اپنے درس کے بعد مکتبوں میں جانا شروع کیا، لائبریریوں میں جانا شروع کیا، اور وہاں جا کے میں نے ان الزامات کی تحقیق کرنا شروع کی، اور 3 مہینے تک میں ان الزامات کی تحقیق کرتا رہا، اور اس علاقے میں جتنی مشہور لائبریریاں تھیں ان میں کوئی ایسی کتاب میں نے نہیں چھوڑی جو امام زہری رحمہ اللہ کے متعلق ہو،
اور میں نے اس کا مطالعہ نہ کیا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جب 3 مہینوں بعد جب میں کسی ایک نتیجے تک پہنچا تو پھر میں اپنے استاذ کے پاس آیا اور انہیں اپنے نتائج سے آگاہ کیا۔ تو آپ یہ کہتے ہیں قلت لاستاذنا الدکتور عبد القادر، میں نے اپنے استاد ڈاکٹر عبد القادر سے کہا لقد تبین لی ان گولڈزیر قد حرف نصوص الاقدمین فیما یتعلق بالظہری، کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے تحقیق سے کہ گولڈزیر نے پرانے علماء اور بزرگوں کی ایسی بہت سی عبارتوں میں تحریف کی ہے جو امام زہری رحمہ اللہ سے متعلق ہیں۔ فاجابنی بقولہ، تو انہوں نے مجھے جواب دیا لا یمکن ھذا، ناممکن، لأن المستشرقین، اس لیے کہ مستشرقین اور خاص طور پر گولڈزیر قوم علماء منصفون لا یحرفون النصوص ولا الحقائق، وہ ایسے علماء کی جماعت ہیں جو نصوص اور حقائق میں تحریف نہیں کرتے۔ تو بہرحال اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے شخصیات میں بھی تشکیک پیدا کی۔ اسی طرح جو مسلمانوں کے ماخذ تھے، مثال کے طور پر قرآن مجید ہے، حدیث مبارکہ ہیں، ان ماخذ کے حوالے سے بھی انہوں نے تشکیک پھیلانے کی کوشش کی۔ اس کے حوالے سے بھی ہم گزشتہ اسباق میں تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں ان کا نظریہ کیا تھا، اور اسی طرح حدیث مبارکہ کے بارے میں ان کا نظریہ کیا تھا، یہ ہم گزشتہ اسباق میں تفصیل سے دیکھ چکے ہیں۔ تو ان 3 بنیادی حوالوں سے انہوں نے تشکیک پھیلانے کی کوشش کی، اور یہ تشکیک اب بھی کسی نہ کسی طور پر موجود ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر یہ کام ہونا شروع ہوا کہ ان کی کتابوں کا اور ان کے الزامات کا اور ان کی پھیلائی ہوئی تشکیک اور شکوک اور شبہات کا مسلمان مفکرین نے علمی رد کرنا شروع کیا، علمی جواب دینا شروع کیا، اور ان کی باتوں پر اور دعووں پر، تحقیقات پر علمی تنقید شروع ہو گئی۔ اس حوالے سے بھی ہم گزشتہ سبق میں تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ قرآن مجید پر کام کرنے والے مشہور مستشرقین کون سے ہیں، اور ان کا علمی رد کرنے والے مشہور مسلمان مفکرین کون سے ہیں۔ اسی طرح حدیث کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مشہور مستشرقین کے کیا نظریات ہیں اور ان پر علمی رد کرنے والے مسلمان مفکرین کون سے ہیں۔ اسی طرح ہم نے فقہ کے حوالے سے بھی دیکھا تھا، سیرت کے حوالے سے بھی یہ بات ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جو علمی رد ہوا مسلمانوں کی طرف سے، یہ بھی مستشرقین ہی کی خدمات کا اور ان کی تحقیقات کا ایک اثر ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کچھ کتابوں کا تذکرہ کیا تھا، کچھ کا بھی کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی نے اپنی مشہور کتاب لکھی السنہ ومکانتھا فی التشریع الاسلامی، اس میں حدیث پر کام کرنے والے اہم مستشرقین کے اہم دعووں اور تحقیقات کا علمی رد کیا گیا۔ اسی طرح ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے الصحیفۃ الصحیحہ کو مرتب کر کے اور مدون کر کے انہوں نے شائع کیا، تو یہ علمی رد بھی شروع ہوا۔ تیسرا اثر یہ ہوا کہ مستشرقین کی تحقیقات کی بدولت مسلمان علماء اور قدیم مصنفین کی کچھ ایسی کتابیں بھی تدوین اور تحقیق کے بعد سامنے آئی جو پہلے نہیں چھپی تھی یا اتنی زیادہ مشہور نہیں تھی۔ مثال کے طور پر ہم نے 2-3 کتابوں کا تذکرہ کیا تھا، یہ صرف چند مشہور کتابیں ہیں۔ مستشرقین نے بہت سی اہم کتابوں کی تدوین اور تحقیق کی، ان میں ایک ہے التیسیر فی القراءات السبع، قراءات سبع کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ کتاب المصاحف اپنے موضوع پر بہت اہم کتاب سمجھی جاتی ہے۔ تو اس طرح ایک اثر یہ بھی تھا کہ تدوین اور تحقیق کے ذریعے سے کچھ کتابیں سامنے آ گئی، اور کچھ مسلم مفکرین بھی ایسے تھے جنہوں نے مستشرقین سے متاثر ہو کر وہی رائے اپنا لی، اور انہوں نے عام مسلمان مفکرین سے ہٹ کر اپنی آراء کا اظہار کرنا شروع کیا۔ مثال کے طور پر یہ کتاب آپ کے سامنے ہے ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی، اسی طرح علامہ تمنا عمادی کی کتاب آپ حضرات کے سامنے ہے اختلاف قراءات اور قراء حضرات۔ تو یہ مستشرقین سے متاثر مسلمان مفکرین تھے جنہوں نے اپنی آراء جو مستشرقین ہی کی آراء تھی بنیادی طور پر وہ پیش کرنا شروع کی، تو یہ بھی ایک اہم اثر ہے مستشرقین کا۔ اسی طرح پھر ان مسلمان مفکرین پر بھی باقاعدہ تنقید ہونا شروع ہوئی، اور اسی طرح تنقید اور تحقیق کے جو اصول تھے وہ اصول بھی مستشرقین سے متاثر ہوئے کافی حد تک۔ تو اس طرح ایک اہم اثر یہ بھی ہوا کہ جو ہمارے اصول تحقیق تھے یا اصول تنقید تھے وہ بھی کہیں کہیں مستشرقین سے متاثر ہوئے۔ اس کی عام فہم مثال ہمیں مل جاتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں جو حضرات مغربی افکار پر تنقید کرنے لگتے ہیں یا اسلام کی تشریح اور توضیح کرنے لگتے ہیں اور وہ روایتی علماء نہیں ہوتے، انہوں نے جدید فکر مغرب کو تفصیل سے نہیں پڑھا ہوتا، تو عام طور پر وہ انہی مغربی تصورات کو
لاشعوری طور پر قبول کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ بات اکثر سنی ہوگی کہ اسلام عورتوں کو پورے حقوق دیتا ہے، حالانکہ یہ جملہ جس پس منظر میں کہا جا رہا ہوتا ہے وہاں حقوق سے مراد اسلامی حقوق نہیں ہوتے، بلکہ حقوق کا وہ تصور ہوتا ہے جو مغرب نے عورت کو دیا ہے۔ اسی طرح ہم جب کہتے ہیں کہ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، مساوات کا تصور اسلامی نہیں ہے بلکہ یہ مغرب کا پیش کردہ تصور ہے، اور اسلام اس کے مقابلے میں عدل کا تصور پیش کرتا ہے۔ لیکن ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے تو اپنی طرف سے ہم اسلام کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مستشرقین کی کوششوں کے نتیجے میں ہم بہت سے ایسے تصورات کو غیر شعوری طور پر قبول کر چکے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اصول تنقید کافی متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی مثالیں ہمیں بنیادی سطح پر بھی مل جاتی ہیں اور عام معاشرے میں بھی ایسی باتیں ہمیں مل جاتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے جو تحقیق کے اصول ہیں اور تنقید کے اصول ہیں وہ بھی کہیں کہیں ان سے متاثر ہوئے ہیں۔ البتہ جو روایتی علماء ہیں یا جن حضرات نے ان کو تفصیل سے پڑھا ہے وہ عام طور پر اس سے محفوظ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اثر ضرور ہے کہ ان کے جو اصول ہیں اور ان کے جو نظریات ہیں وہ کہیں کہیں ہم نے قبول کر لیے ہیں، اور پھر یہ ایک اہم مضمون کے طور پر جامعات میں پڑھائے بھی جانے لگا کہ تحریک استشراق اصل میں کیا تھی، کیوں شروع ہوئی، اس کے مقاصد کیا تھے، نوعیت کیا تھی، اور اہداف کیا انہوں نے حاصل کیے اور اس کے اثرات کیا ہوئے۔ تو بہرحال جو تحریک استشراق کے یا مستشرقین کے جو اہم اثرات ہوئے وہ یہاں پہ ہم نے دیکھ لیے ہیں۔